السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاد و آباد بخیر سے ہوں گے۔ پیارے عزیز ناظرین، ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن حق ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین و آسمان سمیت سارا جہاں اور اس کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم اللہ پاک کو ہے، اس کی عمر کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آج ہم موجودہ دور میں پائے جانے والی قیامت کی چند ایک نشانیوں کے بارے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ہمیں زمانہ آخر اور اسلام کے سنہری دور کے متعلق خبر بہم پہنچاتی ہیں۔ جب ہم ان علامات کو دور حاضرہ کے حالات سے ملاتے ہیں تو ہمیں بہت سے اشارے ملتے ہیں کہ ہم زمانہ آخر میں رہ رہے ہیں، جو کہ اسلام کے سنہری دور کا نقیب بھی ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق دور آخر کی نقیب علامات ایک کے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوں گی۔ وہ علامات یوں وقوع پذیر ہوں گی کہ جیسے تصویر ٹوٹ جانے سے دانے قطار میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ زمانہ آخر اس وقت آئے گا جب نفاق بڑھے گا اور جنگ و جدل میں اضافہ ہو جائے گا، جب معاشرے میں دکھ بڑھ جائے گا، اخلاق تنزل میں ڈھل جائے گا اور لوگ مذہبی تعلیمات سے منہ موڑ لیں گے۔ اس وقت آسمانی آفات پوری دنیا میں آئیں گی، غربت انتہا تک پہنچ جائے گی اور قتل و غارت اور بربریت، غرض یہ کہ ہر قسم کے جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن زمانہ آخر کا یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں اللہ نوع انسانی کو مصیبت و افلاس سے نکال کر اپنی رحمت اور فضل و کرم کی بارش فرمائے گا اور یوں امن و سکون کا دورہ ہو جائے گا۔ جنگیں اور طوائف الملوکیت۔ پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں اضافہ ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد قتل و غارت ہے، اس سے مراد قتل و غارت ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ شوریدگی، قتل و غارت اور طوائف الملوکیت ایک عام سی بات ہو کر رہ جائے گی۔ دنیا میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ دن نہیں آتا کہ خون بہانا اور قتل و غارت دنیا میں عام ہوگا۔ اگر ہم پچھلی 14 صدیوں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 20ویں صدی سے پہلے تک جنگیں علاقائی ہوئی تھیں، جبکہ 20ویں صدی میں لڑی جانے والی 2 عظیم جنگوں کا اثر دنیا کے تمام ممالک پر معاشرتی، سیاسی اور معاشی زوال کی صورت میں پڑا۔ جنگ عظیم اول میں کم و بیش 20 ملین لوگ لقمہ اجل بنے، جبکہ جنگ عظیم دوم میں یہ تعداد 50 ملین تک پہنچ گئی۔ جنگ عظیم دوم انسانی تاریخ کی سب سے بڑی خونی اور تباہ کن جنگ گردانی جانی جاتی ہے۔ اس جنگ کے بعد کے اختلافات سے سرد جنگ، کوریا کی جنگ، ویتنام کی لڑائی، عرب اسرائیل کی جنگ اور خلیج کی جنگ نے جنم لیا۔
اسی طرح مختلف ممالک میں جنم لینے والی علاقائی لڑائی جھگڑے اور خانہ جنگیوں نے ان کو تباہی کے داہنے پر لا کھڑا کیا۔ بوسنیا، چیچینیا، فلسطین، افغانستان، کشمیر اور بہت سے دوسرے ممالک میں نسل انسانی ان مسائل سے دوچار ہے۔ ایک اور کشیدگی جو کہ نسل انسانی کے لیے جنگ جیسی ہی تباہی کے مترادف ہے، وہ عالمی دہشت گردی ہے۔ اس موضوع کے ماہرین اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دہشت گردی کے واقعات میں 20ویں صدی کے دوسرے حصے میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی 20ویں صدی کا خاصہ ہے۔ وہ تنظیمیں جو کمیونزم، تعصب یا اسی قسم کے نظریے رکھتی ہیں، انہوں نے اپنی قومی مفادات کی خاطر سائنس اور ٹیکنالوجی کو بربریت کے کاموں میں استعمال کیا۔ دنیا کی حالیہ تاریخ میں ان دہشت گردانہ اقدام نے بار بار انسانیت کو تکلیف سے دوچار کیا۔ اس قتل و غارت سے نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے اور کتنوں کے گھر برباد ہو گئے۔ جنگوں اور آفات سے بڑے شہروں کی تباہی۔ بڑے بڑے شہر یوں تباہ و برباد ہو جائیں گے گویا کہ کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں بڑے بڑے شہروں کی جس تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے ذہن میں فوراً اس تباہی کا خیال آتا ہے جو کہ مختلف جنگوں اور قدرتی آفات کے نتیجے میں نوع انسانی پر آئی۔ نیوکلیائی ہتھیاروں، جنگی جہازوں، بموں اور میزائلوں کی دوڑ میں حالیہ ترقی نے انسانیت کو ناقابل بیان تباہی سے دوچار کیا ہے۔ ان تباہ کن ہتھیاروں نے جس پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے، اس کا تصور بھی پہلے محال تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے شہر اس تباہی میں سب سے زیادہ برباد ہوئے۔ دوسرے جنگ عظیم اس کی ایک ادنیٰ سی مثال ہے۔ دنیا کی اس عظیم جنگ میں ایٹم بم کے استعمال سے ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے بڑے ترقی یافتہ شہر صف ہستی سے ہی غائب ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھاری پیمانے پر کی جانے والی بمباری سے یورپی ممالک کے دارالحکومتوں اور دوسرے بڑے شہروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ میں اور کچھ دوسرے ممالک میں آنے والے طوفانی بگولوں، سمندری طوفانوں، سیلابوں اور دوسری قدرتی آفات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی آئی۔ اس کے علاوہ سیلابوں کی وجہ سے زمین دلدل بن جانے کی وجہ سے لوگ اکثر علاقوں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مزید برآں زلزلوں، لاووں، سمندری لہروں کی وجہ سے بھی انسانیت کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا بڑے بڑے شہروں میں انسانی و قدرتی آفات سے پیش آنے والی ہلاکت خیز تباہی علامت قیامت کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ زلزلے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زلزلے تواتر کے ساتھ آنا نہ شروع ہو جائیں۔ قیامت سے پہلے 2 عظیم حادثات رونما ہوں گے اور پھر اس کے بعد 10 سال تک زلزلے آتے رہیں گے۔ پچھلے کچھ سالوں میں بڑے بڑے زلزلوں نے زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے زلزلہ سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم امریکن نیشنل ارتھ کویک انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 20,832 زلزلے صرف 1999 عیسوی میں آئے اور اس کے نتیجے میں 22,711 لوگ لقمہ اجل کا شکار ہوئے۔ 2008 میں چین اور دیگر ممالک میں لاکھوں لوگ زلزلوں میں ہلاکت سے دوچار ہوئے، اور حال ہی میں ترکی اور دیگر ممالک میں آئے زلزلوں میں ہزاروں جانیں لقمہ اجل بنے اور معاشی طور پر شدید نقصان ہوا۔ غربت، غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، منافع امیر لوگوں میں تقسیم ہوگا جبکہ غریب کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث میں جس دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ حالات آج ہم اپنی آنکھوں سے
دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ماضی کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت خشک سالی، قحط یا جنگ کے نتیجے میں پیش آنے والے مصائب اور دکھ ایک مختصر دورانیے کے لیے ہوتے تھے اور عموماً ایک علاقے میں رونما ہوتے تھے، جبکہ آج دنیا بھر کے انسان افلاس و مصائب کی زندگی سے دوچار ہیں اور یہ افلاسی دوامی ہیں۔ آج دنیا میں افلاس اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ یونیسیف کی حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا کا ہر چوتھا انسان ناقابل اندازہ افلاس و مصائب کا شکار ہے۔ دنیا کی 130 کروڑ آبادی $1 یومیہ سے بھی کم اجرت پر گزارا کر رہی ہے۔ 3 ارب لوگ $2 یومیہ اجرت حاصل کر کے زندگی کی ڈور تھامے ہوئے ہیں۔ تقریباً 1 ارب 30 کروڑ لوگ صاف پانی کی نعمت سے محروم ہیں، جبکہ 2 ارب 60 کروڑ لوگ گندے پانی کے نکاس جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ اخلاقی انحطاط۔ ایک وقت آئے گا کہ زنا عام ہو کر رہ جائے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ راہوں میں کھڑے ہو کر زنا نہیں کریں گے۔ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کریں گے۔ مرد لواطت اور عورتیں ہم جنس پرستی کیا کرے گی۔ غیر قانونی جنسی تعلقات کا دور دورہ ہوگا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قتل کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ نہیں ہو جاتا۔ آج ہمارے دور میں اخلاقی زوال انتہائی حدوں کو چھو رہا ہے۔ جس طرح ایک وائرس انسانی جسم کو کھا جاتا ہے، اسی طرح یہ اخلاقی انحطاط ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے زہر ہلاہل ہے۔ ہم جنس پرستی، طوائف بازاری، جنسی بے راہ روی، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، زناکاری، جنسی ہرزہ سرائی اور جنسی امراض میں اضافہ ہماری اخلاقیات کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ سچے مذہب کا انکار اور تعلیمات قرآنی سے روگردانی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت میں اضافہ ہوگا۔ ایک ایسا دور ہوگا کہ جس کی سیاہی سے کوئی بھی نہ بچ پائے گا۔ لوگ خیال کریں گے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ پھر شروع ہو جائے گا۔ اس وقت بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ تلاوت قرآن کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل پر اثر نہیں کرے گا۔ قیامت کی گھڑی آنے سے پہلے اندھیری رات کی طرح شوریدہ سوری کا عالم ہوگا، اور بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر، اور شام کافر ہوگا تو صبح مومن۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے دولت کیسے مل رہی ہے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ جن کے ذریعے دنیا کمائیں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ باقی ہوں گے کہ جن کو نیک کاموں کا کچھ پتہ نہ ہوگا اور وہ برائی نہ روکیں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زمین سے اٹھا نہیں لیں گے اور زمین پر صرف بے دین لوگ رہ جائیں گے جن کو صحیح اور غلط کی کچھ تمیز نہ ہوگی۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار۔ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 30 دجال کذاب نہ آ جائیں جو خود کو خدا کا نبی ٹھہرائیں گے۔ ماہرین نے یہ حساب لگایا ہے کہ 1970 عیسوی کے بعد سے جھوٹے مسیحوں میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کمیونزم کا زوال ہے اور دوسرا انٹرنیٹ کی فراہم کردہ آسانیاں ہیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔